اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر الجال تجدہ عون لکا فی النوائی کل ہمین وغمین سینجلی بے علی بے علی بے علی علیہ السلام نعرہ حیدری برائے خوشنود یہ مولا عباس علیہ السلام بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ مولا حسین علیہ السلام بی بی زینب سلام اللہ علیہ بآواز بلند نعرہ صلوات امید ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے کہ جو آج کی مجلس مرحومہ نرجس خاتون بنت امیر حیدر نقوی زوجہ مظاہر عباس اور جملہ المومنین والمؤمنات و جملہ شہداء ملت جعفریہ کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر کوئی سوال کیجیے کہ والد ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے سورہ فاتحہ ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب بھی ہمارے گھر پہ خوشی ہو یا کوئی غم ہو محمد والے محمد کے فضائل اور مسائل بھی ہمارے لیے مقدم ہوتے ہیں۔ آج بھی جو مجلس مرحومہ کے اہل خانہ نے رکھی وہ بھی اس لیے رکھی یہ بتانا مقصود ہے کہ ہمارا اپنوں کا غم کم ہے، ہم اپنے غم میں بھی حسین کے غم کو مقدم رکھتے ہیں اور یقیناً یہ مرحومہ ایک ایسی عزادار خاتون معلوم ہوتی ہیں کہ ان کے بچوں نے، ان کے شوہر نے، ان کے اہل خانہ نے جس طرح سے مجلس رکھی اور اتنے لوگ کثیر تعداد میں یہاں اس فرش پر حاضر ہوئے ہیں مولا کی بارگاہ میں، تو 4 مصرے پیش کرنا ہو یہ سب ماں کی تربیت ہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ماں کی آغوش میں، ماں کی آغوش میں وہ جان پیا ہے میں نے، ماں کی آغوش میں وہ جان پیا ہے میں نے۔ کیا جان ہے کہ لب ہلائے تو علی نام لیا ہے، لب ہلائے تو علی نام لیا ہے میں نے، اوئے ملی
मातम शबीर। आप सलामत रहें। मालिक अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। हमारा जब कोई भी प्यारा दुनिया से जाता है, ये हमारा ईमान भी है, यकीन भी है कि अगर वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी करता है तो वो डायरेक्ट जन्नत में जाता है। ये मेरा एक अपना ईमान है जो मैं अब पेश करने लगा हूँ। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं मजलिस में कि बीबी सैयदा ने ये कहा कि जब तक हुसैन का एक एक अज़ादार जन्नत में नहीं चला जाएगा, मैं फातिमा जन्नत में कदम नहीं रखूंगी। मेरा दिल कहता है कि अल्लाह को क्या ये गवारा है कि फातिमा एक लम्हे भी जन्नत से बाहर रहे। बस यही ईमान है मेरा कि मोमिन इस दुनिया से जाता है तो डायरेक्ट जन्नत जाता है, और जन्नत का एक टुकड़ा करबला भी है। अब समाप्त कीजिएगा। रज़ा सिलसिला साहब हिंदुस्तान के शायर, उनका लिखा हुआ एक कलाम पेश कर रहा हूँ। फकीरों का भी क्या चाहे जहाँ बस्ती बसा बैठे, फकीरों का भी क्या चाहे जहाँ बस्ती बसा बैठे, फकीरों का भी क्या चाहे जहाँ बस्ती बसा बैठे, अली वाले जहाँ बैठे वही जन्नत बना। जन्नत बना बैठे, फराज़ेदार हो मक़तल हो जिंदा हो कि सहरा हो, जली इश्क़े अली की शम्मा परवाने आ बैठे, अली वाले जहाँ बैठे वही जन्नत बना बैठे। इस मुल्तान में मैं कई अरसे से कई सालों से पढ़ रहा हूँ, तकरीबन बचपन से ही पढ़ रहा हूँ। हर मौसम में यहाँ आकर पढ़ा है, सख्त गर्मी में भी, सख्त सर्दी में भी, लेकिन जहाँ जिक्र अली होता है वहाँ सारी गर्मियाँ ख़त्म हो जाती हैं, सिर्फ विला की गर्मी रह जाती है। अभी भी बहुत से लोग इस वक्त बाहर भी बैठे हैं, कुछ जगह पर थोड़ी धूप भी होगी क्योंकि अंदर जगह नहीं है, लेकिन वो बैठे ज़रूर हैं। वजह क्या है? शेर पेश कर रहा हूँ। हाँ, कोई मौसम, कोई भी वक्त, कोई भी इलाका हो, कोई तो जो बाहर बैठे हैं, कोई मौसम, कोई भी वक्त, कोई भी इलाका हो, जहाँ जिक्रे अली छेड़ा वहाँ दीवाने आ गए। अली वालों का मरना भी कोई मरने में मरना है, अली वालों का मरना भी कोई मरने में मरना है,
چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ جا میرا مولا اپنے مومن کی زیارت کے لیے آ جاتا ہے، اپنے مومن کو اپنی زیارت کرانے کے لیے میرا مولا آ جاتا ہے اور مومن وہیں سے خوش ہوتا ہے. اور جیسا کہ ایک بار مجھے علامہ حافظ علی صاحب نے مجھے بتایا کہ علامہ غضنفر عباس نصفی صاحب بھی اپنی مجلس میں ایک جگہ کہہ رہے تھے کہ مومن کو دنیا سے جانے سے کم 1 مہینے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ اب وہ دنیا سے جانے والا ہے، اس کو یہ الہام ہو جاتا ہے. اب وہ مومن جس کو اپنی قبر میں اور وقت نزا علی کی زیارت نصیب ہونے والی ہو تو وہ پھر موت کی تمنا کرتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے موت آئے اور میں اپنے مولا کی زیارت کروں. ظاہر ہے پیار کرنے والے ہوتے ہیں وہ روتے بھی ہیں، لیکن اس دنیا سے جانے والے کی کیفیت کیا ہوتی ہے سماعت کیجئے گا. ادھر رخصت کیا سب نے، ادھر رخصت کیا سب نے، ادھر آئے علی لینے. یہاں سب رو رہے تھے ہم وہاں محفل سجا. یہاں سب رو رہے تھے ہم وہاں محفل سجا گئے. اب جتنے بڑے بیٹھے ہیں بزرگ بیٹھے ہیں سب جانتے ہیں، لیکن جو چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی اگر شاید نہیں پتا تو اردو میں قبرستان کو شہر خاموشہ بھی کہا جاتا ہے. اب ذہن میں رکھ کر سماعت کیجئے گا. علی کے نام کی محفل سجی شہر خاموشہ میں، علی کے نام کی محفل سجی شہر خاموشہ میں. جتنے باوفا وہ سب کے سب محفل میں آ گئے. جو باہر کھڑے ہیں سب نے مل کر نعرے کا جواب دینا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اب کیا ہوا؟ علی کے نام کی محفل سجی شہر خاموشہ میں تھے جتنے باوفا وہ سب کے سب محفل میں آ بیٹھے. اگلا پر تشریف فرما ہے. ہر محفل میں نظامت کرتے ہیں اور ظاہر ہے ہر محفل میں ناظم منبر کا ہونا ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ اس محفل کو لے کر چلتے ہیں اور ان کے پاس زبان ہوتی ہے، اس وجہ سے ہی وہ ناظم منبر ہوتے ہیں. اگر میں کہوں کسی ناظم منبر کی زبان ہی نہیں ہے تو کوئی یقین ہی نہیں کرے گا کہ وہ نظامت کر سکے. مگر علی کی قربانی، علی کے نام پہ جو قربانیاں دی جاتی ہیں اس کا صلہ مولا کس انداز سے دیتے ہیں. علی کے نام کی محفل سجی شہر خاموشہ میں تھے جتنے باوفا وہ سب کے سب محفل میں آ بیٹھے. صاحب علم حضرات بیٹھے ہیں، صرف نام لوں گا آپ کی معرفت انشاءاللہ بلد ہے، آپ سمجھ جائیں گے میں شعر کیا پڑھ رہا ہوں. علی کے نام کی محفل سجی شہر خاموشہ میں تھے جتنے باوفا وہ سب کے سب محفل میں آ بیٹھے. اب ناظم منبر کون ہے؟ نظامت کے لیے مولا نے خود میسم کو بلوا.
دیکھ کر شعر سننا ہے. نظامت کے لیے مولا نے خود میسم کو بلوایا. وہ لہجہ تھا کہ سب دانتوں تلے انگلی دبا بیٹھا. اب پوری معرفت کے ساتھ شعر سننا ہے. اس بار معراج پر آپ نے اس محفل کو اپنی سماعت سے پہنچا دیا ہے. جیسا آپ سنتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں ویسا پڑھوں. اس میں کمال میرا نہیں، کمال اس ذکر کا اور آپ کی سماعت کا ہے. سماعت کیجئے گا. یہ کون آیا کہ اس تقبال میں سب انبیاء اٹھے. یہ کون آیا کہ اس تقبال میں سب انبیاء اٹھے. مرحومہ کے سارے صاحب کے لیے خاص طور پہ یہ شعر ہے. یہ کون آیا کہ اس تقبال میں سب انبیاء اٹھے. نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے. اور سنیے عزادار کا دنیا سے جانا کیسا ہے. علی والوں کہ میں نے کہا ہے بس اتنا سا افسانہ کہ جیسے کوئی مسجد سے عزا خانے میں جا. اب ذرا مل کر ایک بلند آواز سے میرے ساتھ یہ جملہ دہرائیے گا کہ جو ذکر علی سے اپنے اس ملتان کو جنت بنایا ہوا ہے. مل کر بولے علی والے جہاں وہی جنت. جب اس منقبت کو پڑھتا ہوں کہ بھائی کوشش کرتا ہوں ہر جگہ اس مقطع کو سننے سے پہلے نعرہ لگانا واجب ہے، کیونکہ مقطع میں بات کچھ اس انداز سے ہے. میرا ساتھ آپ دیجئے گا. جو یہاں کھڑے ہیں، جہاں بیٹھے ہیں، جو باہر تشریف فرما ہے، جو باہر کھڑے ہوئے ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جن کو میں دیکھ رہا ہوں اور جن کو میں نہیں دیکھ پا رہا، میرے مولا کی آنکھیں، میرے مولا کی نگاہیں پاک ضرور دیکھ رہی ہوں گی. اپنے ہاتھوں کو غدیر خم کی روایت ادا کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے ایک بار نعرہ حیدری لگائے گا، یہ سوچ کر کہ جب ذکر علی ہو تو علی اپنا ذکر سننے اس محفل میں مجلس میں ضرور آتے ہیں. تو اس ایمان کے ساتھ مولا کے استقبال میں کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، چاہے بزرگ ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے جوان ہو، سب کے ہاتھ فضا میں بلند ہو اور ایک نعرہ جب تک سانس چلے نعرہ حیدری اور یا علی کا ورد ہو تاکہ پورا ممتاز آباد گونجے. بس میری درخواست یہ ہے مقطع پڑھنے سے پہلے ایک ایک ہاتھ فضا میں بلند ہو اور سب کے گلوں سے، سب کے سینوں سے آواز نکلے. مل کر سارے نعرہ کہ خود مولا بھی اپنے نام کا نعرہ یہ ملا علی ملا معصومین عزاداری مظلوم کربلا اسی طرح جاری و ساری رہے. اور کیوں نہ رہے؟ علی کی بیٹی نے وعدہ جو کیا ہے کہ حسین گھر گھر میں تیرا ماتم ہوگا، عباس گھر گھر میں تیرا علم سجے گا. اس جلال میں میری شہزادی شامیوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہی ہیں، توجہ کیجئے گا. یہ مسدس کے چند بند نور صاحب کے قلم بند کیے ہوئے ہیں، پیش کر رہا ہوں. اے شامیوں
کی ولی بن کے آئی ہوں، عباس کی بہن ہوں، علی بن کے آئی ہوں، میں بنت علی ہوں، میں بنت علی ہوں، میں بنت علی ہوں، میں بنت علی، سب مل کر پڑھئے، میں بنت علی ہوں، میں بنت علی ہوں، کردار کس کا ہے میرے کردار کی طرح، سالار قافلہ ہوں علمدار کی طرح، کھولوں گی لب میں حیدر کرار کی طرح، ہر لفظ آج بولے گا تلوار کی طرح، بن کر اجل میں آئی ہوں، جان کھینچ لوں گی میں، بیعت طلب جو تھی وہ زبان کھینچ لوں گی میں بنت علی ہوں، میں بنت علی ہوں، میں بنت علی ہوں، جزاک اللہ، بھی آپ سے راضی ہوں، سب مل کر، میں بنت علی ہوں، میں بنت علی ہوں، ہاں گر چاہوں تو میں چلتی ہواؤں کو روک لوں، گر چاہوں تو میں چلتی ہواؤں کو روک لوں، میں آسماں پہ چھائی گھٹاؤں کو روک لوں، خورشید ذوفشاں کی ضیاؤں کو روک لوں، سارے لبوں پہ آئی صداؤں کو روک لوں، قرآن میرے سامنے، قرآن میرے سامنے لب کھولتا نہیں، جب بولتی ہوں میں تو کوئی بولتا نہیں، میں بنت علی ہوں، میں بنت علی ہوں، میں بنت علی ہوں، میں بنت علی، اور بھی کہتی ہیں، حجت طواف کر رہی ہیں، کہتی ہیں تم کو بتا رہی ہوں خیانت ہے اس طرح، تم کو بتا رہی ہوں خیانت ہے اس طرح، انکار اس طرف ہے تو بیعت ہے اس طرف، تطہیر اس طرف ہے نجاست ہے اس طرف، ہے اس طرف درود تو لعنت ہے، کیا لکھتے ہیں نور نور صاحب، ہے اس طرف درود تو لعنت 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 ہے اس طرف، آواز کردگار میں محو کلام ہوں، اس وقت میں حسین علیہ السلام، بنت علی ہوں، میں بنت علی ہوں، میں بنت علی ہوں، میں بنت علی ہوں، وہ بھی کہتی ہیں میں صبح لازوال ہوں تم کو خبر نہیں، والعصر کا خیال ہوں تم کو خبر نہیں، بے مثل کی مثال ہوں تم کو خبر نہیں، میں قہر ذوالجلال ہوں تم کو خبر نہیں، میں قہر ذوالجلال ہوں تم کو خبر نہیں، میں قہر ذوالجلال ہوں تم کو خبر نہیں، زندہ رہے گا نام شہ مشرقین کا، ماتم تمہارے گھر میں بھی ہوگا حسین، لبیک یا 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 حسین، نعرہ حیدری، قابل حکم ایمانی مجلس کی جانب سے ایک حکم ہوا ہے کہ کلام ماں پیش کرو، یہ بھی جناب رضا سسوی صاحب کا ہی لکھا ہوا کلام ہے کہ جن کی گزشتہ منقبت علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے، انہوں نے اس کلام کو لکھا تھا، پیش کر رہا ہوں۔ ماں وہ ہستی ہے کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، ماں ماں
میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں۔ پہلے بچوں کو کھلاتی ہے سکون و چین سے، پہلے بچوں کو کھلاتی ہے سکون و چین سے، بعد میں جو کچھ بچے وہ شوق سے کھاتی ہے ماں۔ جب کھلونے کو مچلتا ہے کوئی غربت کا پھول، جب کھلونے کو مچلتا ہے کوئی غربت کا پھول، آنسوؤں کے ساز پر بچوں کو بہلاتی ہے ماں۔ ہڈیوں کا رس پلا کر اپنے دل کے چین کو کتنی ہی راتوں میں خالی پیٹ سو جاتی ہے ماں۔ گم رہی کی گردنا جم جائے میرے لال پر، ارے بارش ایمان میں یوں روز نہلاتی ہے ماں۔ اپنے پہلو میں لٹا کر روز طوطے کی طرح ایک 12 5 14 ہم کو رٹواتی ہے ماں۔ ارے جانے کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا، بچہ تو چھاتی پہ ہے گیلے میں سو جاتی ہے ماں۔ بچہ بڑا ہوتا ہے اور جب بچہ گھر سے جانے لگتا ہے، گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر ہاتھ میں قرآن لے کر در پہ آ جاتی ہے ماں۔ اور کیا کرتی ہے؟ کانپتی آواز سے کہتی ہے بیٹا الوداع، سامنے جب تک رہے ہاتھوں کو لہراتی ہے ماں۔ جب پریشانی میں ہم گر جاتے ہیں پردیس میں، آنسوؤں کو پوچھنے خوابوں میں آ جاتی ہے ماں۔
ارے جب مصیبت سر پہ پڑتی ہے تو یاد آتی ہے مرتے دم بچہ اگر آ پائے نا پردیس سے، ارے اپنی دونوں پتلیاں چوکھٹ پہ رکھ جاتی شکریہ ماں کا ادا ہو ہی نہیں سکتا کبھی، مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں۔ یہ بتاتا ہے ہمیں، یہ بتاتی ہیں ہمیں میرا باب خستہ تن، ارے کس طرح بن دودھ کے بچے کو بہلاتی ہے ماں۔ سب سے پہلے جان دینا فاطمہ کے لال پر، رات بھر اونا محمد سے فرماتی ہے ماں، اللہ اللہ اتحاد صبر لے